السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر شعیب۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو شکر پڑیا کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ یہ 26 جولائی 1944 کا واقعہ ہے۔ قائد اعظم سری نگر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد مری کے راستے راولپنڈی آ رہے۔ حسب معمول فاطمہ جناح ان کے ہمراہ ہے۔ وہ ملپور موجودہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ملحقہ گاؤں میں رکتے ہیں اور راولپنڈی سے جانے والے استقبالی جلوس سے خطاب کرتے ہیں تو وہی اعلان فرما دیتے ہیں کہ پاکستان کا بننے والا دارالحکومت اس سبززار میں ہوگا جو مارگلہ کے پہاڑوں سے پنڈی تک پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر 24 مئی 1960 کے لمحات جاوداں ہے۔ ایک چمکتی دوپہر صدر ایوب اور اس کی کابینہ کا اجلاس شکر پڑیا کے مقام پر ہو رہا ہے، جہاں پر پاکستان کے نئے دارالحکومت کے قیام کی منظوری دی جانی ہے۔ جنگل میں منگل کا سما ہے۔ اعلیٰ فوجی قیادت بھی شریک ہے، جسے نامور یونانی ماہر تعمیرات اور اسلام آباد کے آرکیٹیکٹ ڈاکٹر C.A. ڈاکسٹیز بریفنگ دے رہے ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد تالیاں بجتی ہے۔ صدر ایوب کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی اجلاس سے چند سو قدم کے فاصلے پر آج شکر پڑیا گاؤں کے لوگ بھی بہت خوش ہیں کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت ان کے پاس بننے جا رہا ہے۔ شکر پڑیا میں آج کی شام بہت مختلف ہے۔ ہر شام کی طرح گاؤں کا تکیہ آج بھی آباد ہے۔ یہاں داستان گو محمد میرا اور فضل الہی درزی بھی موجود ہے، مگر ان سے کوئی کہانیوں کی فرمائش نہیں کر رہا۔ آج شکر پڑیا گاؤں کے کنڈرات پر جنگل اگ آیا ہے۔ لوک ورثہ میں راجہ الادات کی حویلی لوک ورثہ کے طور پر قائم رکھی گئی ہے۔ ان کی بارادری اور مہمان خانہ کا کچھ حصہ بھی لوک ورثے کا حصہ ہے۔ ان کے خاندان کی ایک اور حویلی میں 1969 نام کا معروف کیفے بھی موجود ہے۔ راجہ طارق سلطان کے دوسرے بھائی راجہ چنگیز سلطان ملک کے مانے ہوئے مصور ہے اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ شکر پڑیا کی یادیں انہیں کس طرح بے چین رکھتی ہے، ان کی ایک مثال ان کی انگریزی میں شکر پڑیا کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہونے والی طویل نظم ہے، جس کا اردو اور پوٹوہاری ترجمہ نامور شاعر، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار شعیب خالق نے کیا ہے۔ اس نظم کی چند سطریں قارئین کی نظر: چھوٹی سی پہاڑی اور جدھر اب ایک شہر ہے، وہاں کبھی صوفی اور بزرگوں کے دانشوں کے ڈیرے تھے، تب لوگ اندھوں کے ساتھ آنکھیں بانٹ لیتے تھے، شکر پڑیا تو زندہ رہے گی میرے دل و دماغ میں، شکر جیسی میٹھی فضا میں آ گلے لگاؤں تجھے۔ شکر پڑیا بھی ان 85 دیہات میں شامل تھا جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے۔ یہاں 200 سے زائد گھر تھے جو بالکل اس جگہ پر تھے جہاں آج لوک ورثہ موجود ہے۔ لوک ورثہ کے پیچھے پہاڑی پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے پڑے ہیں۔ شکر پڑیا میں گگلوں کی بگیال شاخ کے لوگ آباد تھے جنہیں ملک بگا کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ گگلوں نے پٹوہار پر 750 سال حکمرانی کی ہے۔ راولپنڈی کے گزٹیئر 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالک گجر اور 62 گگلوں کی ملکیت تھی۔ شکر پڑیا بزرگوں کا ٹھکانہ جسے اسلام آباد کہا گیا، جس زمین پر آج اسلام آباد کا جدید شہر جگمگاتا ہوا سب کو نظر آتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اسے بسانے کے لیے صدیوں سے آباد کتنی قدیم بستیوں کو اجاڑا گیا۔ اسلام آباد کی معروف تفریح گاہ شکر پڑیا کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بابا فرید گنج شکر 1173 سے لے کر 1265 یہاں ٹھہرے۔ ایک پٹھان تاجر گدے پر بوری لاد کر جا رہا تھا۔ بابا فرید نے پوچھا، کیا لے کر جا رہے ہو؟ شکر کے اس تاجر نے اس خدشے سے یہ کہے، یہ بابا مجھ سے کانے کو شکر نہ مانگ لے، جواب دیا کہ نمک ہے۔ بابا فرید نے کہا، اچھا نمک ہی ہوگا،
جب وہ تاجر اپنی دکان پر گیا اور بوری کھولی تو دیکھا کہ اس میں شکر کی جگہ نمک ہے، کیونکہ شکر نمک سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ اس لیے وہ دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا اور کہا کہ بابا، بوری میں تو شکر تھی۔ بابا نے شاہ نبی نیازی سے کہا، اچھا شکر ہی ہوگی۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی شکر ہی تھی۔ اس نے ارد گرد یہ واقعہ مشہور کر دیا، جس کے بعد لوگ بابا فرید کی زیارت کو آنے لگے۔ بابا فرید کے نام سے ایک بیٹھک آج بھی زیرو پوائنٹ کے بالکل ساتھ موجود ہے، جس پر سبز رنگ کے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں ایک چشمہ بھی تھا، لیکن جب یہاں فلائی اوور بنایا گیا تو اس کے اوپر مشرف دور میں مانومنٹ تعمیر ہوا، جو چشمے کا پانی خشک ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بابا فرید نے ایک بار افغانستان کا سفر کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آتے جاتے رکے ہو۔ مگر آج کم و بیش 60 سال گزر جانے کے باوجود بابا فرید کی نسبت سے آباد شکر پڑیا کے پرانے باسیوں کے لیے شیریں یادیں بھی کڑوی ہو چکی ہے۔ یہ تھی کچھ شکر پڑیا کے حوالے سے معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں اسلام آباد فیض آباد کی طرف۔ یہ بھی ایک میوزیم ہے، اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائے۔ اللہ حافظ۔